نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، شان اہل بیت، حضور مفکر اسلام، آستانہ عالیہ حسینیہ شریف. سبحان الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. پڑھیے الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك يا وصحبك رسول الله. الصلاة والسلام السلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله. خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبالصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. الصلاة والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. یہ کرسی قریب لا کے یہ مخصوص پہ رکھ دو. نہیں ایسا ادھر کر کے نا بات سمجھے گے. حاضرین کرام، میں اس ملک میں اب کوئی نیا آدمی نہیں ہوں. 29 برس بیت چکے ہیں. آپ نے مجھے محفل احباب میں بھی دیکھا ہے اور مجلس اغیار میں بھی دیکھا ہے. دوستوں سے ہم کلام ہونے کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں اور دشمنوں سے پنجہ لڑانے کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. اب نہ یہ حقیقت دوست پر مخفی ہے نہ دشمن پر مخفی ہے
کہ میں کون ہوں، میں کس قبیلے کا ہوں، میں کس خاندان کا ہوں، میں کس عقیدے کا ہوں۔ اب زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کون سا وقت ہے۔ اللہ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے اور بڑی سچائی کے ساتھ کی ہے۔ سن 50 میں پہلی مرتبہ میں راولپنڈی میں خطیب لگا ہوں اور پہلا خطبہ بطور خطیب کے دیا ہے، اور سن 57 کے اواخر میں مجھے داڑھی آئی ہے۔ سن 50 میں ہی پڑھانا شروع کیا ہے، اور جب میں پڑھا رہا تھا ایک میں تھا جو بغیر داڑھی کے تھا، میرے سارے شاگرد داڑھیوں والے تھے۔ تو اس وقت سے پڑھاتے پڑھاتے کافی زمانہ پڑھانے میں گزارا، اسی وقت تقریروں میں بھی گزارا، اسی وقت یہ مناظرے جھگڑے بھی ہوتے رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے موقف کو آج تک شکست نہیں ہوئی۔ الحمدللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت لائق آدمی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سچے مشن کے حامی ہیں۔ 2 میں 2 جمع کرو، کتنا بھی نالائق آدمی جمع کرے 4 ہی حاصل آئیں گے۔ ہمارا دین 2 اور 2 کی جمع 2 جمع 2 حاصل 4 کی طرح صاف ستھرا سچا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمیں شکست کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ہمارے دین کی سچائی سبحان اللہ، اور دین کی برکت ہے۔ بہت اچھا۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں جو دیانتداری سے مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے مسلمان تھے، خواہ وہ پڑھے ہوئے تھے خواہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کا دین ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی کسی کی ہتک نہیں ہے کہ یہ یقین کر لے کہ سچائی یہ ہے کہ فلاں کا دین مجھ سے اچھا ہے۔ ان پڑھوں کے دین بھی دیکھے، ان کے عقیدے بھی سنے سمجھے، بعد میں کتابیں بھی پڑھی تو ان کو کمپیئر کیا تو وہ بات ٹھیک نکلی جو سیدھے سادے آدمی کہتے تھے، سبحان اللہ، واہ۔ وہ باتیں جھوٹی نکلی جو نئی اس وقت پھیلی تھی اور داڑھیوں والے لوگ اس کو پھیلا رہے تھے۔ بالخصوص مجھے خود کو یہ بات پیش آئی کہ میرے سب سے پہلے استاد جو تھے وہ دوسرے عقیدے کے آدمی تھے، ہمارے ہم عقیدہ نہیں تھے۔ تو ان سے میری بات چیت ہو تو وہ ہر بات ہماری بات کے خلاف کریں۔ میں نے کہا استاد جی، ہم لوگ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں قرآن آیا ہے، ہدایت ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا دین سکھاتے ہیں جس کا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ اسی طرح ہے جس طرح کے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بت پوجنے شروع کر دیے ہوئے تھے، لیکن سمجھنے کے طور پر یہی سمجھتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور ان کے دین پر ہیں۔ میں نے کہا مولانا، میں ایک بات، اس وقت اسکول پڑھتا تھا، چھٹیوں کا زمانہ تھا، صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سفر میں ساتھ لے جاتے، جس جگہ کوئی عالم دین پڑھا ہوا ہوتا وہ چھٹیوں کے دن مجھے وہاں چھوڑتے، تو میں وہاں پڑھتا اور اندازہ لگاتا بھی کیا کچھ پڑھانے والے۔ تو جو 2 3 سال کے کورس ہوتے تھے تقریباً 2 3 ہفتوں میں فارغ کر دیتا تھا۔ یہ اسی تجربے کا ایک حصہ ہے۔ میں نے کہا مولانا، میں ایک بات ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے مثال دی ہے اس کا نام ہے قیاس مع الفارق، ہمارے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا، مجھے تو نہیں پتا کہ قیاس مع الفارق کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جس پر آپ کسی چیز کو قیاس کرتے ہیں اس مقیس علیہ کی علت اور ہے، جو مقیس ہے اس کی علت اور ہے۔ یعنی جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں، جو حکم نکال رہے ہیں، اس حکم کی وجہ جو مقیس علیہ میں پائی جاتی ہے وہ اور ہے، جس کو آپ اس پر قیاس کر رہے ہیں اس کی علت حکم اور ہے۔ اس کو میں نے اپنے بزرگوں سے سمجھا ہے روزانہ کی باتوں میں کہ اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ایک بت شکن کی اولاد میں سے تھے،
اور خود بت پرستی کرتے تھے، ان پر ہمیں قیاس کرتے ہیں. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام اسی آسمانی کتاب کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں. واہ 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 مولانا تکلیف تو ہوگی لیکن میرے سامنے اگر بیٹھے تو فائدہ ہوگا. اچھا، وہ دراصل ٹارگٹ بھی مولانا بڑے علمی خاندان کے صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ. مفتی عبدالحکیم صاحب نہیں چلو جہاں پہ بیٹھی ان کی طبیعت جہاں. جی ٹھیک ہے. مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے میدان کا شاہسوار آدمی تھا. تقریر تو ان کی نارمل میں نہیں دیکھی ہے لیکن ٹیبل ٹاک میں بڑے بڑے بزرگوں کو عاجز ہوتے ہوئے دیکھا. ایسے ٹیبل پہ بیٹھ بات کی ہے نا تو جو اپنے وقت کے رستم مانے جاتے تھے مفتی صاحب اس کے ساتھ 2 قدم نہیں چل سکتے. اچھا جی ماشاء اللہ. جو مفتی صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنا دوست سمجھتے تھے رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے بہت دین کے اندر محنت کی تھی. جو ثناء اللہ امرتسری تھا سنی علماء کے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے تھا. مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دڑ شریف والے ان کے سامنے چند منٹ نہیں ٹھہر سکا. ایسی شکست فاش دی کہ اب اس کو جتنے اہل حدیث اس علاقے کے ہیں اس کو پیر پور لانا چاہیں تو کہیں جب تک مولوی عبداللہ زندہ ہے نا میں اس ملک میں جانے کے لیے تیار ہوں. مجھے ان کی زیارت کی شرافت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ. ان کے بڑے بھائی بھی PhD ڈاکٹر ہیں تو یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ اور بڑے علمی گھرانوں کے لوگ ہیں. جو ان کے باپ دادے تھے اگرچہ ان کے نام کے ساتھ لفظ ڈاکٹر نہیں استعمال کرتا تھا لیکن اگر 20 ڈاکٹر ملائیں تو ان کے ناخن میں آ جاتے تھے. بڑے اعلی علم تھے اور وہ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے. وہاں کے کرنل صاحب انہوں نے خود مجھے یہ بات بتلائی. اپنے گاؤں کا آدمی مرید نہیں ہوتا اور اگر مرید ہو تو ثابت قدم نہیں رہتا. وہ گکھڑوں میں سے تھے، گکھڑ بگیال بگے خان کی اولاد میں سے تھے. یہ تاجور خاندان مانا جاتا ہے گکھڑوں میں. تو وہ کرنل تھے، کبھی کشمیر کے آزاد کشمیر کے وائی کمشنر بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آل انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا کیونکہ راجے جتنے بھی تھے ان سب کا مذہب وہی تھا کہ جناب ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاریں گے. میں بھی اسی طرح سمجھتا تھا. تو مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے وہ پوچھتے ہیں بیٹے تم کس جماعت کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں یہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. جو راجگان سارے وہ سارے ایک طرف ہیں. ان کا کس طرف مجھے بتلاؤ. ان کا آل انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ. ان کا اس جماعت کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کرے گی؟ ان کا ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے گی، وہ اکٹھا رکھے گی. ان کا جو پاکستان بنانے کا کام ہے یہ ٹکڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ان کا وہ تو ٹکڑے ہوں گے. ان کا اس جماعت کا کیا نام ہے جو پاکستان بنانا چاہتی ہے؟ ان کا اس کا نام مسلم لیگ ہے. ان کا بیٹے تو میرا مرید ہے، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، پاکستان بن جائے گا. وجہ کہا وہ ایک پتلا دبلا سا جو پجامہ پہنتا ہے نا تو شیروانی پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے. میں نے اس کو سرکار کی بارگاہ میں کھڑا دیکھا ہے. اس نے اس سے گود پھیلائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پاکستان لینے آیا ہوں، میری گود میں پاکستان ڈالیں. پاکستان میری گود میں ڈالیں گے تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں جاتا. سرکار نے اس کی گود میں پاکستان ڈالا ہے. وہ پاکستان بنا لے گا، تمہیں رسوائی ہوگی، توبہ کرو. جس کی سرکار ہم عائد کریں گے سچا تو وہ ہے، تم کس چکر میں ہو؟ وہ خود کرنل صاحب بتاتے تھے اس تاریخ میں نے توبہ کی کہ میرا مرشد کامل ہے. یہ مولانا اس خاندان کے آدمی ہیں، قابل عزت لوگ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ استادوں کے سامنے یہ گفتگو ہوئی. میں نے کہا آپ ان پر ہمیں قیاس کر رہے ہیں. ان کے شرک کی علت بت پرستی ہے. ہمارے خاندان میں تو کوئی بت پرست نہیں گزرا. اور بڑی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مشرک تھے ان میں سے کسی کی کرامت نہیں ہے. ہم جس خاندان کے لوگ ہیں
میرے نانا بزرگوار سید پیر عالم شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن راستوں سے گزرے زندگی میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے کہا پیر عالم شاہ دیکھے تھے کرامت نہیں دیکھی، جس نے پیر عالم شاہ دیکھے تھے کرامت نہیں دیکھی۔ اور میں نے اپنے حضرات کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن کے ساتھ میں جاتا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد بھی ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے سورۃ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، ہمارے سین میں بیر کا ایک پیڑ تھا، اوپر ایک شارک بیٹھی تھی جس کو ہمارے پٹوار کی زبان میں گٹار کہتے ہیں، اس کو اردو میں شارک کہنا چاہیے۔ وہ بیٹھی، اس نے بیٹ کی، چونکہ یہ گندی مندی چیزیں کھانے والی، اس کی بیٹ بڑی گندی سی ہوتی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس سے گود میں آ کے وہ بیٹ لگی، آپ نے اس سے کر کے دیکھا، 4 سے 5 منٹ تک لگاتار اس کو دیکھتے رہے، لیکن جس نے نگاہ اس سے نیچے کی، تڑاک سے وہ آ کے لگی، زمین پھڑکنے لگی۔ وہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ بازوں کے شکاری ہیں، میرے بڑے بھائی باز کے شکاری تھے، تو وہ گرمیوں کے موسم میں باز کو اپنے پاس سے گوشت کھلانا پڑتا ہے، وہ کوئی شکار نہیں کرتا، وہ پر اگلے پھینک کے نئے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریز بیٹھنا۔ تو کریز بٹھایا ہوا تھا باز، اس کے لیے وہ ذبح کرنے لگے، تو میرے بھائی صاحب کا نام تھا چراغ علی شاہ، انہوں نے کہا چراغ علی شاہ اس میں کچھ گوشت ووشت نہیں ہے، اس کو جانے دے، کیا ذبح کرتا ہے۔ جس وقت جناب اس کو ذبح کر ہی ڈالا انہوں نے، بھی باز کو کھلائیں گے، تو بیچ میں سے خون ہی خون نکلا، بوٹی کوئی نہیں نکلی۔ میں نے کہا ہزارہ اس طرح کی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں ہوتی، کرتے کرتے جو بات بھی کہیں وہ کہیں یہ شراکات میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے ان سے جو باتیں سنی وہ مجھے کمپیوٹرائز ہو گئی، آج تک یاد ہے۔ یہ خیالی میں لکھی ہوئی ہے، یہ اسام میں لکھی ہوئی ہے، یہ میر زائد ملا جلال میں لکھی ہوئی ہے، کوئی عقائد کی کتابوں کے نام لے، کوئی منطق کی کتابوں کے نام لے، یہ فلاں تفسیر نے لکھا ہے، فلاں تفسیر، جو بھی بات ہمارے خلاف کریں وہ کہیں یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب جناب جس وقت وہ کتابیں میں نے اصل پڑھی، عقائد کی ساری کتابیں، منطق کی وہ ساری کتابیں، اب منطق تو عقائد بیان کرنے والی نہیں، لیکن وہ حصہ جس میں منطق کی کمبینیشن سے، جیسے لا اینڈ لاجک کو کمبائن کرتے ہیں نا، اس طرح ڈائلیکٹیکل تھیالوجی جو ہے نا، انہیں عقائد کو منطق کے ترازو پہ تول کے دینا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل تھیالوجی، وہ حصہ ہے جس کو اہل علم اپنی زبان میں معقول کہتے ہیں۔ وہ سب کتابیں جب پڑھی تو وہ بات نہ نکلی جو انہوں نے فرمائی تھی، جو باتیں میں اپنے خاندان سے سنتا رہا تھا وہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس ہمارے سلسلے کے مرید ہیں شاہ درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں نابینے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بینا کر دیتا ہے، وہ سارے سجادہ نشین ہمارے مرید ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ زندگی میں ان کو ہمارے حضرت نے یہ اجازت دی تھی کہ تم آنکھوں کا دم کیا کرو، ان کا کوئی ایسا فیض عطا فرمائے کہ جو چلتا ہی رہے، چونکہ زندگی میں وہ آنکھوں کو دم کیا کرتے تھے، فیض ہوا کرتا تھا، تو مر جانے کے بعد قبر سے بھی وہ فیض ہوتا ہے۔ جس وقت میں نے شرح عقائد پڑھی تو اس میں ابن ماجشون کا واقعہ ہے کہ ابن ماجشون کی یہ کرامت تھی کہ وہ زندگی میں اڑا کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دیکھا وہ اڑتے ہیں، اور اس کی سند وہ حدیث ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زندگی میں ان کی کرامت تھی، وہ اڑا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے اور وہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، اور سرکار نے یہاں ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ یسیر بجناحہ فی الجنت کیف یشاء، وہ اب جنت میں جدھر چاہتا ہے اڑتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس پر بھی علامہ تفتزانی نے یہی توجیہ کی ہے، چونکہ یہ ان کی زندگی میں یہی کرامت تھی، مرنے کے بعد بھی ان کی وہی کرامت ہے۔ اللہ حاصل قیاس، اس سے بات وہ واضح ہو گئی جو ہم نے عقیدے کے طور پر خاندان نے دی تھی سبحان اللہ کہ فلاں فلاں بزرگوں کا فیض زندگی میں یہ ہوا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ فیض اسی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا میانے موڑے والے شاہ سفیر رحمۃ اللہ علیہ جو لنڈی پٹی کا علاقہ ہے، ان کے چمڑے کی بیماریوں کے وہ دم کیا کرتے تھے۔ یہ شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ میرے دادا ہیں، یہ ان کے مرید ہیں۔ شاہ درویش اور شاہ سفیر اور باغ علی شاہ اور ان کے ایک امشیرہ، یہ 4 بہن بھائی شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آپ کو فیض دیں کہ مجھے ہمیشہ فیض ہوتا رہے. اس کو کوئی چمڑے کا مریض تھا, اس کو وہ دم کر رہے تھے, ان کا یہ دم آپ کیا کریں فیض ہوگا. تو آج تک چمڑے کے جتنے مریض ہیں میانہ موڑا جاتے ہیں. اب تو میانہ موڑا والے سید بن گئے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا حادثہ ہے تاریخ کا, لوگوں نے حقائق کو تبدیل کرنا شروع کیا ہوا ہے. لیکن وہ شاہ سفیر رحمۃ اللہ بے اولاد گزرے, ان کی شادی کوئی نہیں ہوئی. تو جو زندگی میں ان کی کرامت تھی, مرنے کے بعد بھی ان کی وہ کرامت ہے. اب جب یہ بات سمجھنے میں آئی کہ یہ کرامت خاص طور پر کیوں ہے, کہ زندگی میں ان کو اپنے حضرت نے یہ فیضان ہی یہی دیا تھا, اس لیے قبر سے بھی وہی فیضان ہو رہا ہے. اب جناب یہ باتیں ساری وہ جو استادوں نے فرمائی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد تھی. اب جب میں پڑھ کے واپس آیا تو استادوں کو میں نے گھیرا, میں نے کہا فلاں بات آپ نے کہی تھی, فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے, فلاں کتاب کا نام لیا تھا, یہ مسئلہ یہ تھا, آپ نے فلاں کتاب کا نام لیا, یہ رہی وہ کتاب. اب مہربانی کر کے وہ مسئلہ نکالیں. اب میرے سامنے عبارت پڑھنا مولانا اتنا مشکل کام ہے کہ میں نے عربوں کو جب بھی کبھی گھیرا, عرب لوگ ہمارے سامنے عبارت پڑھنے کی قدرت میں نہیں ہے, گپے مار لیتے ہیں, وہ سٹریٹ لینگویج ہے. انہیں ضابطے کے مطابق عبارت پڑھنا یہ بڑے شہنشاہ قسم کے صاحب فن آدمی کا کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی وہ سر پہ بت باندھا ہوا ہو تو وہ پڑھنے لگ جائے. نہیں, بول سکتا ہے لیکن وہ سلینگ لینگویج ہے, وہ لغہ عامیہ ہے. قاعدے کے مطابق اس کو پڑھنا, پہلے سمجھی ہوئی ہو پیچھے پڑھ سکتا ہے. اب جناب وہ میرے استاد میرے سامنے عبارت نہ پڑھ سکے, دیوبند کے فاضل تھے وہ. میں نے کہا استاد جی آپ فرما رہے تھے میں دیوبند کا فاضل ہوں. مولوی حسین علی وہاں پچری صاحب کے وہ شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے, مولوی غلام خان صاحب کے کلاس فیلو تھے. میں نے کہا مولانا آپ یہ فرمایا کرتے میں یہ پڑھا ہوا ہوں, اب عبارت پڑھیں. اب عبارت ہی نہ آئے, ایک کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب نکال کے رکھوں. میں نے کہا فلاں مسئلہ فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کے بیان کیا تھا, یہ اس کا متن تھا, آپ نے اس کتاب کا نام لیا, یہ رہی وہ کتاب. اس وقت وہ آ کر تنگ ہو کے نا کہنے لگے شاہ بابا اصل میں نے جو پڑھا ہے وہ بھول گیا ہوں, مجھے پڑھائیں. 4 سالوں میں لگاتار پڑھا. وہ جتنے متنازع فی مسائل تھے نا سب پر گفتگو کی تسلی سے, اور ان کو حق دیا کہ آپ جا کر کے اپنے عقیدے کے علماء سے بات چیت کریں, تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ میری بات کریں, میں تیار ہوں. بالآخر 4 سال کے بعد انہوں نے کہا میری بیگم کو نہیں بتلانا, تو میں توبہ کرتا ہوں اپنے عقیدے سے. میں نے کہا آج استاد صاحب مانو جو ہم سے پہلے مسلمان تھے ان کے عقائد ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ملفوظات حضور فخر اسلام. تو آج کی اس نشست میں یہ بات کرتے ہوئے تکرار محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کوئی 5 تقریریں غالباً لگاتار یزید کے بارے میں کی ہیں. جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا ہے, تو اس بارے میں انتہائی صدمہ ہوا کہ ایک آدمی جو عالمی سطح پر اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے, جب حقیقت تلاش کی گئی تو وہ اس علم سے اس کا کوئی مس ہی نہیں ہے. وہ آدمی میڈیکل کا ڈاکٹر ہے, وہ آدمی علم دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا, نہ اس کو کوئی عربی عبارت آتی ہے, نہ عربی کی کوئی کتاب پڑھا ہوا ہے. چونکہ آسمان سے جو دین ہمارا آیا ہے وہ عربی میں آیا ہے, اور اس کی ایک لیگل وجہ ہے. وہ کیا ہے, جس وقت حکومت کسی شخص کی ہوتی ہے تو جس کی حکومت ہو زبان اس کی ہوتی ہے. مثلا مغل جس وقت آئے ہندوستان میں تو ان کی پرشین لینگویج ان کی زبان تھی, پرشین ان کی زبان تھی. باوجود اس کے کہ مقامی طور پر ہندی بولنے والے, سندھی بولنے والے, ساگری بولنے والے, پوربی بولنے والے, ٹیمل بولنے والے, پچھمی بولنے والے, پشتو بولنے والے, پنجابی بولنے والے, مختلف زبانیں بولنے والے, لیکن سرکاری زبان کیا تھی جو حاکم کی زبان تھی, اس کی زبان پرشین تھی, لہذا جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین تھی. ہمارے ملک میں انگریز گیا, باوجود اس کے کہ انگریزی جاننے والا کوئی بندہ وہاں تھا نہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چند پپٹ تیار کیے, ان کو انگریزی سکھائی اور ان کو اس راستے پر لگا لیا, ان کی ملاپری بن گئی, ملک کے اندر انگریزی زبان رائج ہو گئی. پوری دفتری زبان جو تھی نا, حتیٰ کہ اپلیکیشن بھی دیں تھی جناب اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کرو, اللہ حاضر کیا.
کیوں یہ زبان نافذ ہوئی؟ حاکم کی زبان جو تھی وہ انگریزی تھی. جس وقت رومن ادھر آئے، اس ملک میں انگریزی بولنے والے تھے، اس ملک میں جو ہے رومن لینگویج جو عدالتی زبان تھی، پریس کی زبان تھی، وہ رومن بنائی گئی. کیوں؟ حاکم کی زبان رومن تھی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن عربی میں کیوں آیا؟ کہا لوح محفوظ کی زبان عربی ہے. لوح محفوظ کی زبان عربی کیوں ہے؟ حاکم کائنات کی زبان عربی ہے. قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں ہوں گے. بندہ گیا انگریزی بولتے بولتے قبر میں اس پر عربی میں سوالات ہونے لگے، یہ شعور اس کو اللہ دے گا. لیکن اس زبان کی پابندی کیوں ہوگی؟ کہا برزخ کا بادشاہ بھی کائنات میں مدینے کا شہنشاہ ہے. کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ سارا ریکارڈ جو ان کا مینٹین کیا ہوا ہے وہ سارا عربی میں ہے. کیوں؟ لوگ بولتے ہیں پنجابی، فارسی، اردو، تو وہ ریکارڈ عربی میں کیوں کرتے ہیں؟ کہا دراصل جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا اس کی زبان عربی ہے. کائنات کا فرما روا پروردگار نے مدینے والا شہنشاہ بنایا ہے، اس لیے عربی زبان ہے. کرامن کاتبین کی زبان عربی. حتیٰ کہ سفیان ثوری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ لم ینزل وحی، وہ جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا مفتی صاحب سے، یاد ہے؟ اسی پر ہوا تھا. 4 گھنٹے تولا پانی پیا، دھڑی پیشاب کرے، آخر لکھ کے دیا شاہ صاحب کا مذہب حق ہے. یاد آ رہی ہے؟ یہ اس مناظرے موقع میں موجود تھے. 70 علماء دانشور جو تھے وہ موقع پر موجود تھے. میری ان کی گفتگو ہوئی تھی. میں بتیرا بھاگا کہ ہمارے عقیدے کے آدمی ہیں، ان سے کوئی مناقشانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے اس بات کو میری کمزوری سے خیال کیا. جب آ گئے نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کو مناظرہ ہر حالت میں کرنا پڑے گا. میں نے کہا کب؟ ان کا 2 ہفتے 3 ہفتے رکھ لے. میں نے کہا کل. انہوں نے کہا کل تو مولت نہیں ہے. میں نے کہا 3 سال کو میرا پیچھا کرتے ہوئے تو اب بھی آپ کو مولت چاہیے؟ کل بات کریں گے. کہاں کریں گے؟ میں نے کہا جہاں آپ کا جی چاہتا. میرے پاس آئیں تو بسم اللہ، تحفظ کرنے کا میں ذمہ دار ہوں. آپ کے پاس آتے ہیں، میرا تحفظ اللہ اس کے رسول غوث پاک کے ذمہ، آپ کے ذمہ نہیں ہے. لیسٹر انہوں نے منتخب کیے، یہ موقع موجود تھے، اور بھی علماء کرام تھے. سفیان ثوری نے یہ روایت نقل کی ہے لم ینزل وحی الا بلغت العربیہ، کوئی بھی وحی آسمان سے کسی نبی یا کسی رسول کی طرف نہیں آئی مگر عربی میں آئی. فترجم کل نبی لقومہ، ہر آدمی نے، ہر نبی اور ہر رسول نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں قوم کے لیے کیا ہے. وہی اصل میں کیوں سرکاری زبان جو ہے وہ حاکم کائنات کی ہے. اور قیامت کے میدان میں جو حساب کتاب ہوگا، جو بحث ہوگی، جو عدالتی نظام ہوگا، جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی، وہ ساری کی ساری عربی میں ہوں گی. جس کی حکومت ہے، اب قیامت کا فیصلہ کرنا اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بالا بالا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. کسی نبی، کسی امتی اس کو باور کرائے گا کہ اے کائنات میں بسنے والوں، اگرچہ فیصلے کرنے والا میں ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں. احکم الحاکمین اضافت کسی اس میں تفضیل کی جمع کی طرف کب ہوتی ہے؟ جب وہ صفت میں وہ شریک مانے جائیں. کہتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے زیادہ حسین ہے، اگر حسن میں شریک ان کو نہ مانو تو سب سے زیادہ حسین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. سب سے زیادہ عالم ہے، جب تک علم میں ان کو شریک تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک اضافت ممنوع ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا احکم الحاکمین ہونا یہ ایک امر برحق ہے. سب سے زیادہ بڑا حاکم اللہ ہے، لیکن اگر کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں تو پھر احکم الحاکمین تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ساری کائنات کے دانشوروں کی گردنیں سرکار کی بارگاہ میں جھکیں گی اور وہ عربی زبان بولی جائے گی. اس وجہ سے آپ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آسمان سے جو دین آیا ہے وہ عربی میں آیا ہے. آپ عربی کو بیچ میں سے نکال کے اگر دین سمجھنا چاہیں تو یقیناً گمراہ ہوں گے. اور اس میں یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ عربی جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیسے؟ نبی پاک کی آل بیت، نبی پاک کے صحابہ
ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس وقت کانٹیکسٹ کیا چل رہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس انداز کا ترجمہ شامل کرنا ہوگا. جیسا کہ میں کہہ دیتا ہوں میں کل لاہور جاؤں گا، اس کو میں ایک انداز سے ذکر کرتا ہوں، میں کل لاہور جاؤں گا، اس جملے کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس جملے کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. لیکن ان اندازوں کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو موقع پر موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے آل بیت اور صحابہ کو بیچ میں سے نکال کے نا عربی کی قوت سے دین کو سمجھنا چاہا، انہوں نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے. اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ یزید کے بارے میں اہل علم جو عربی زبان کے جاننے والے ہیں، جن کو عالم اسلام نے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا ہے اور ان کی رائے پوری امت کی رائے کے برابر سمجھی جاتی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ میدان میں آئیں اور یہ اس بارے میں فیصلہ کریں. تو اگرچہ بعض چیزوں کا تکرار لازم آئے گا کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ریکارڈڈ ہیں، لیکن یہ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہیں، ان کو بات سمجھانے کی ضرورت ہوگی. اس میں بڑی پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. اس کو آپ ایک میجر پریمز مان لیں، کبرا مان لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا قاعدہ. جیسے جیومیٹری کے آپ مسئلے یاد کرتے ہیں نا، تو بعد میں جو شکل آئے تو پھر آپ اس مسئلے پر اس کا قاعدہ وارد کر کے تو پھر شکل کا رقبہ نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے اور اس چیز کو میجر پریمز کہیں گے جو کسی قانون کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا ہے، بلکہ سالار لشکر تھا. تو چونکہ وہی شہر ہے جو سلطنت روما کے بادشاہ کا قیصر کا شہر ہے، قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والا یزید ہے. اور سرکار نے فرمایا جتنی وہ فوج ہے جو پہلی مرتبہ یزید کے قیصر کے شہر پر حملہ کرے گی وہ ساری بخشی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ اچھی طرح سے کہیں گے کہ بات سمجھ آ رہی، کوئی جذباتی قسم کی تقریر نہیں. یہ ایسا ہے کہ آپ ایک آربیٹریشن کاؤنسل ہیں، آپ ایک ثالثی کاؤنسل ہیں. میں آپ کے سامنے دونوں دھڑوں کے دلائل رکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ جہاں کہیں دل چاہتا ہے ان کو لے جائیں کہ اس سے زیادہ دلائل ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ دلائل نہیں ہوں گے اس کے اندر. تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس سے مراد کیا ہے. آج کی کوئی شعر شور بھی نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی لے اور سر سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جس طرح ایک مقدمہ لڑا جاتا ہے اور دونوں دھڑوں کے بیان ہوتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو ایک عدالت جج کرتی ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی جان ہے، اس کے سٹیٹمنٹ میں کتنی جان ہے، ان کو کمپیریٹیولی مطالعہ کیا جائے سچائی کس طرف ہے. اس طرح کی آج کی یہ مجلس ہے آپ کی خدمت میں نے یہ حدیث رکھی ہے. تو اس کا جو ایک قضیہ ہے جس کو میں کبرا کہتا ہوں وہ آج قسم حدیث ہے. کیا؟ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. یہ ہوا میجر پریمز، یہ ہوا کبرا جس کے لیے سے آپ فیصلہ کریں گے. اس کے لیے تو حدیث موجود ہے، لیکن صغرا کیا جس کا فیصلہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاریخی معاملہ، وہ مقدمہ تاریخیہ ہے کہ جو یزید ہے قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کا یہ سالار تھا. اب یہ دونوں باتیں سچی ہوں گی تو نتیجہ نکلے گا کہ یزید جنتی ہے. اگر وہ حدیث کے طور پر ٹھیک نہ نکلے پھر گیا، اور یہ تاریخی واقعات کی روح سے یہ ثابت نہ ہو سکے یزید گیا تو پھر یزید گیا. ہاں سمجھ آئیے بات. جب تک یہ دونوں مقدمات، جب تک مولانا مقدمات کی صحت مادی ثابت نہ ہو تو جو فساد
सेहत मादा में वाक़ होगा वो सेहत नतीजा पर वाक़ होगा। पर भी वाकई होगा। हाँ। बहुत अच्छे। अगर मुकद्दमात का मादा गलत है, मादा ये मंतिकियों का लफ्ज़ है, जैसा मैं ये कह देता हूँ ये सामने वाली अलमारी जो है ये घोड़ा है और हर घोड़े के 4 टांगें होती हैं, लिहाजा ही अलमारी 4 टांगों वाली है। सेहत सूरी तो है, ठीक है। आप कागज़ पर लिखें, उधर न देखें कि ये अलमारी घोड़ा है। देखें अलमारी घोड़ा है और हर घोड़ा 4 टांगों वाला होता है, लिहाजा ये अलमारी 4 टांगों वाली है। सेहत सूरी तो है, सेहत मादी चेक करेंगे। ये जो पहले कहा है कि ये अलमारी घोड़ा है, ये सचमुच वाकया में है? अगर अलमारी वाकया में घोड़ा निकल आए तो फिर उसकी 4 टांगें साबित हो जाएंगी। अगर यही बात झूठी साबित हो जाए तो फिर नतीजा झूठा हो जाएगा। अगर ये कह रहे ये अलमारी घोड़ा है, सचमुच साबित हो ही जाए। हर घोड़े की 4 टांगें हैं और अगर बिलफर्ज घोड़े की 4 टांगें ना होती हो तो सेहत मादी उसकी भी फिर ना रही। सही है। दोनों बातें साबित होंगी तो नतीजा साबित होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला जो मुकदमा है वो अज किस्म हदीस है और दूसरा मुकदमा अज किस्म तारीख है। हदीस को हदीस के तराजू पर तोलेंगे, क्या ये एडमिसिबल है, क्या ये एक काबिल एहतिजाज है, क्या इसको सनद के तौर पर पेश किया जा सकता है, और बाद में तारीख के तौर पर चेक करेंगे कि सचमुच मदीना कैसर किसका नाम है। कस्तंतुनिया तो तुमने कहा है ना, हदीस में तो कस्तंतुनिया नहीं है, हैं? शहर कैसर के लिए ये जानना पड़ेगा शहर कैसर कौन सा है। माशाल्लाह। अगर शहर कैसर कस्तंतुनिया ही ना निकले तो कस्तंतुनिया के हमले आप साबित करते रहे। और अगर शहर कस्तंतुनिया ही मुराद लिया जाए, हमले किए जाए, लेकिन यजीद उसमें ना हो तो फिर क्या मामला। लिहाजा अब इनको हदीस की रूह से परखेंगे। हदीस को परखने का क्या तरीका है? जिस वक्त मुस्लिम और बुखारी में हदीस आ जाए तो लोग समझते हैं शायद ये बराह रास्त अल्लाह ताला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को जो फरमान फरमाया है, हदीस भी वही इलाही है। तो वो जिसे कुरान की बात को सच्चा समझते हैं, मुस्लिम और बुखारी की बात को सच्चा समझते हैं। ये वजह नहीं है उसके सच्चा होने की, उसके सच्चा होने की वजह यह है। आप ध्यान करेंगे, काफी ध्यान करेंगे तो ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बात आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। आपको लगेगी बड़ी अचंबा, लेकिन आपको बाने बगैर चारा भी कोई नहीं होगा। बुखारी या मुस्लिम की हदीस के सच्चा होने की ये वजह नहीं है कि वो मुस्लिम और बुखारी ने रवायत की है। उसके सच्चा होने की वजह यह है कि मुस्लिम और बुखारी से पहले जो हदीसों की किताबें हैं उन सब किताबों में वो जिक्र हुई हैं। जो बुखारी के दौर में किताबें लिखी गई हैं उनके अंदर भी वो हदीसें मौजूद हैं, और बुखारी के बाद भी जो किताबें लिखी गई हैं मुस्लिम और बुखारी के बाद, उन किताबों के अंदर भी वो रवायतें मौजूद हैं जो मुस्लिम और बुखारी ने जिक्र की हैं। इसको कहते हैं तलक्की बिल कबूल। हाँ, बात समझ आ रही है? अगर तलक्की बिल कबूल साबित हो तो बुखारी की हदीस काबिल कबूल होगी। अगर बुखारी अकेले हों तो ऐसे 10 बुखारी भी मिले, हदीस पक्की नहीं होगी। इसके अंदर मैं आपके सामने एक एक्सकल्पेटरी एविडेंस, मुखालिफ धड़े की शहादत। आपको पता है इब्न तैमिया हमारे मजहब का आदमी नहीं है, जिसको आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह कहते हैं इमाम उल वहाबिया, और इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। हरमैन शरीफैन के लोग जो हैं मौजूदा हुकूमत, ये इब्न तैमिया की पैरवी करते हैं, कहलाते अपने आप को हम्बली हैं लेकिन पैरवी इसकी करते हैं। यारे दारा बूदनो होबे सिकंदर दाश्तर, कोई जहानत उसको कबूल नहीं करेगी। एक बड़ा गैरत वाला मियाँ हो, उसकी बीवी ने कानों में बुंदे पहने हुए हों, पूछा जाए ये बुंदे कहाँ से लाई, उन्होंने कहा हमारे मोहल्ले में एक बड़ा शरीफ आदमी रहता है, वो गाँव मुझे बुंदे ला के देता है। तो उसकी शराफत की वजह से इनको लेजिटिमेट तस्लीम किया जाएगा, ये समझा जाएगा ये बुंदे दुरुस्त हैं। यार मुकल्लिद हो इमाम अहमद इब्न हंबल का और पैरवी करे इब्न तैमिया की, तो ये वो पड़ोसी के बंदे हैं।
قبلہ مفکر اسلام. اس کتاب کا نام ہے منہاج السنہ، 4 جلدوں کی ہے، لکھی ابن تیمیہ نے، لکھی شیعہ کے رد میں ہے. اس کے اندر مسلم و بخاری پر یہ گفتگو جو میں نے اس وقت پیش کی ہے یہ کرتا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 58 ہے. یہ کہتا ہے کہ ولا يعلمون ان قولنا رواه البخاری ومسلم علامۃ لنا على صحته لا انه كان صحيحا بمجرد روایت البخاری ومسلم بل احادیث البخاری ومسلم رواها غیرهما من العلماء والمحدثین من لا يحصى عدده الا الله لا يحصي عدده الا الله ولم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث الا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف ولم يخلق ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء. آئی بات خیال میں؟ ان کا مسلم اور بخاری کی حدیث اس وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ وہ مسلم و بخاری میں درج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے بھی اس میں درج کیا. مثلا مسند امام احمد حنبل ہے، یہ استاد ہے امام بخاری کا، اس کے اندر وہ موجود ہے. ان کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، اس کے اندر بھی موجود ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی کئی 100 احادیث بخاری کے اندر